بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو ویورز، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں گی جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ ہم روزہ فلاں وجہ سے نہیں رکھتے یا فلاں مجبوری ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے روزہ نہیں رکھتے۔ اس بارے میں اللہ پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد ہے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو آج یہ بتاؤں گی کہ روزے کو چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے تمام سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ویورز، ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ نے اسلام کے 5 رکن بنائے ہیں جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ اس میں سے تیسرا رکن روزہ ہے اور توحید کے لحاظ سے چوتھا رکن روزہ ہے۔ نماز، زکوٰۃ اور روزہ، یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا میں کسی حکومت نے قانون توڑا اتنا بڑا ظلم نہیں ہے جتنا اس کائنات کے بنانے والے کے حکم کو توڑنا بڑا جرم ہے، جس پر اللہ نے بہت بڑی سزا رکھی ہے۔ وہ لوگ احمق اور بیوقوف ہیں جو قرآن اور سنت کے مزاج سے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ناواقف ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں روزہ رکھنے سے ہم بہت مشقت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ بہت غفور الرحیم ہے اور معاف فرمانے والا ہے، یا ہم یہی روزے دسمبر میں رکھ لیں گے۔ ایسا نہیں ہے ویورز، اللہ نے اپنے آپ کو غفور الرحیم ایسے لوگوں کے بارے میں بالکل نہیں کہا۔ اللہ نے اپنے آپ کو غفور الرحیم ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے جن کے ماضی میں گناہ ہو گئے ہیں اور اب وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر رہے ہیں اور تمام ارکان اسلام کو پابندی سے ادا کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں ان کے بارے میں غفور الرحیم ہوں، اس لیے ان کی پچھلی خطائیں معاف کر دوں گا، اور جو اللہ کو غفور الرحیم سمجھ کر گناہ کر رہا ہے اس کے بارے میں اللہ نے سخت عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اس حوالے سے یہاں پر کچھ واقعات سناتی ہوں۔ چلیے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر کے قریب ہو گئے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پایا اور اس کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ وہ شخص رمضان کے روزے رکھے اور یہ یقین کر کے رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے سچے ہیں اور تمام اعمال حسنہ کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے امید سے رکھے ہوئے روزے میں قیام کرے، یعنی تراویح اور نفل وغیرہ پڑھے، اس کے پچھلے اور اگلے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ویورز، ایک بار امیر المومنین حضرت مولانا کائنات علی شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ زیارت قبور کے لیے وفا کے قبرستان میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی تو آپ کرم اللہ وجہہ کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی، چنانچہ بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ یا اللہ، اس میت کے حالات مجھ پر انکشاف فرما۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کی التجا فوراً قبول ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام اٹھا دیے گئے۔ اب قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ کرم اللہ وجہہ سے اس طرح فریاد کر رہا ہے، یا علی، یا علی، آگ میں ڈوبا ہوا ہوں، آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کی دہشت ناک منظر اور مردے کی دردناک پکار حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بے قرار کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی رحمت والے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور نہایت عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے دعا کی درخواست کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی، آپ اس کی سفارش نہ فرمائیے، کیونکہ روزے رکھنے کے باوجود یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا اور رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا۔ دن کو تو روزے رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا۔ مولانا حضرت علی نے خدا سے یہ سنا تو بہت ہی رنجیدہ ہو گیا اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ، میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرمانا، اس کی بے بسی پر رحم فرما اور اس کی بیچارگی کو بخش دے۔
اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے رو رو کر اللہ سے دعا کی اور اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور ندا آئی، اے علی، ہم نے تیری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا، چنانچہ اس مدعے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا ہے۔ تو ویورز، اس شکایات نے ہمارے لیے عبرت ہی عبرت ہے۔ زندہ انسان کو بھٹکتا ہے، مگر جب موت کا شکار ہو جاتا ہے، وہ قبر میں اتر جاتا ہے، اس وقت آنکھیں بند ہو جانے کے باوجود حقیقت میں کھل چکی ہوتی ہے۔ اچھے اعمال اللہ کے ہاں مال تو کام آتا ہے، مگر جو کچھ دولت مال پیچھے چھوڑ آتا ہے، اس بھلائی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ وارثے سے یہ امید کم ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مرحومہ عزیز کی آخرت کی بہتری کے لیے مال کثیر سے خرچ کرے، بلکہ مرنے والے اگر حرام اور ناجائز مال، مثلاً گناہوں کے سبب جس حالات میں مثلاً موسیقی، ویڈیو گیم کی دکانیں، میوزک، سینما گھر، شراب خانے، جوئے، کارڈا، ملاوٹ والے مال کاروبار وغیرہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، تو اس کے لیے مرنے کے بعد سخت ترین اور ناقابل تصور نقصان ہے۔ اس شکایت میں رمضان المبارک کی بے حرمتی کرنے والوں کا خوفناک انجام پیش کیا گیا ہے۔ اس درس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ صدقہ رمضان المبارک کی پاکیزہ راتوں میں کئی نوجوان محلے میں کرکٹ، فٹ بال وغیرہ کھیلتے ہیں، خوب شور مچاتے ہیں۔ اس طرح یہ بدنصیب خود تو عبادت سے محروم ہی رہتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی بے حد پریشانی کا باعث بنتے ہیں، اور نہ تو خود عبادت کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ اس قسم کی کھیل اللہ عز و جل کی یاد سے غافل کرنے والے اور نیک لوگ تو ان کھیلوں سے زیادہ دور رہتے ہیں اور ہمیشہ بچے رہتے ہیں۔ خصوصاً رمضان المبارک کی بابرکت لمحات کو ہرگز اس طرح برباد نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اس کی عظمتوں اور برکتوں اور خصوصاً رحمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی حرمت کا پورا لحاظ رکھا جائے۔ رمضان المبارک کا ایک شاہی مہمان ہے جو ہمارے پاس بوجھ بن کر نہیں، رحمت کی موج بن کر آتا ہے، اس لیے اس کی منافق کوئی کام نہ کرے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو رمضان کے دن میں کھاتے ہوئے دیکھا تو اسے مار کر بھگایا، تو اس کی حرمت کو باقی نہ رکھا۔ کہتا ہے پھر اسی ہفتے اس کا انتقال ہو گیا اور شہر کے کسی عالم نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے۔ تعجب سے پوچھا، میاں تم یہاں کیسے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، جب میری موت کا وقت آیا تو حرمت رمضان کی وجہ سے مجھے کلمہ پڑھا کر مشرفہ اسلام کر دیا گیا تھا۔ الحمدللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، اور آخرت میں ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے طفیل جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر آنے والی مزید معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔